اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 77 کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں رب فرماتے ہیں قل یا اہل الکتاب، قل کہو، یہ فعل امر ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کن کو؟ یا اہل الکتاب، اہل کتاب کو۔ یا حرف ندا ہے، اور اہل الکتاب منادا ہے۔ قل فعل امر ہے، کہو۔ قل یا اہل الکتاب، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اہل کتاب سے کہہ دیجئے لا تغلو فی دینکم غیر الحق، لا تغلو فی دینکم، لا ناہیہ ہے، ڈونٹ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ انگریزی میں ڈونٹ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، اردو میں اس کے لیے لفظ مت استعمال ہوتا ہے۔ تغلو، گلو کرنا۔ اصل میں یہ تغلون تھا، نون ڈراپ ہو گیا اس لا کی وجہ سے۔ لا تغلو، گلو مت کرو، حد سے آگے مت بڑھو۔ کس میں؟ فی دینکم، اپنے دین میں۔ لا تغلو فی دینکم، دین میں حد سے آگے مت بڑھو۔ ڈو ناٹ کراس دا لمٹس، ڈو ناٹ اوور سٹپ۔ فی دینکم، اپنے دین میں۔ اہل کتاب کو بتایا جاتا ہے کہ دین میں حد سے آگے مت بڑھو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اہل کتاب میں یہود بھی آتے ہیں اور نصارہ بھی آتے ہیں۔ یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو نبی سے بڑھ کر اللہ بنایا، گلو کیا، اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بھی بنایا، اللہ بھی بنایا، اس کی ماں کو بھی اللہ کا حصہ بنایا، روح القدس کو بھی اللہ مان لیا۔
ان دونوں نے اپنے اپنے دین میں غلو کیا ہے۔ اس آیت میں خطاب عام ہے، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرو غیر الحق کے ناحق۔ غیرہ یہ مفعول بھی ہے اس تغلو کا، اور غیر الحق کے حال بھی بن سکتا ہے اس دینکم سے۔ لا تغلو فی دینکم، حد سے آگے مت بڑھو اپنے دین میں غیر الحق کے ناحق۔ ولا تتبعو، یہ لا بھی لا ناہیہ ہے، لا تتبعو اصل میں یہ تتبعون ہے۔ اس تتبعون کو نون جو ڈراپ ہوا ہے وہ اس لا کی وجہ سے ہے، اس طرح یہ لا تتبعو رہ گیا۔ لا تتبعو فعل ماضی ہے، اتبع، اتبع مضارع بن جائے گا یتبعو، یتبعو، یتبعو کا جمع ہے یتبعون، 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 حاضر کا صیغہ ہو گیا تتبعون، تتبعون، اس تتبعون کا نون ڈراپ ہو گیا، کس وجہ سے؟ اس لا کی وجہ سے، لا تتبعو بن گیا۔ لا تتبعو پیروی مت کرو، لا تتبعو پیروی مت کرو، احواء، ہوا خواہش نفس کو کہتے ہیں، سنگولر ہے ہوا، جمع ہے احواء۔ احواء مفعول بھی ہے اس تتبعو کا، قوم مضاف الیہ ہے، احواء قوم، قوم کے خواہشات۔ لا تتبعو مت پیروی کرو، احواء قوم، قوم کے خواہشات کی۔ اے اہل کتاب تم قوم کے خواہشات کی پیروی مت کرو۔ کس قوم کی؟ اس کی صفت کیا ہے؟ اس کی صفت یہ ہے، یہ صفت ہے اس قوم کی۔ قد ضلوا، ضلوا فعل ماضی ہے، وہ گمراہ ہوئے، من قبل اس سے پہلے، قد ضلوا من قبل وہ تم سے پہلے گمراہ ہو گئے۔ اے اہل کتاب تم اس قوم کے خواہشات کی پیروی مت کرو جو تم سے پہلے گمراہ ہوئی ہے۔ یہاں اشارہ ہے یونان کے فلسفہ سے، جو پولس نے نیا دین اختراع کیا تھا عیسائیوں کے لیے، اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ ولا تتبعو پیروی مت کرو، احواء قوم
ایک ایسے قوم کی خواہشات کے قد ضلوا من قبل جو تم سے پہلے گمراہ ہوئی ہے. اور اس قوم کی دوسری خاصیت کیا تھی؟ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا. اضلوا، اضل اس کا جمع ہے اضلوا. اضلوا انہوں نے گمراہ کیا. They made people to go astray. انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا. اضلوا انہوں نے گمراہ کیا کثیراً بہت سارے لوگوں کو. وَأَضَلُّوا كَثِيرًا اور بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا. اے اہل کتاب، ایسے قوم کی خواہشات کے مطابق مت چلو جو تو خود بھی آپ سے پہلے گمراہ ہوئے. وَأَضَلُّوا كَثِيرًا اور اس قوم نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا ہے. وَضَلُّوا عن سواء السبیل. ضلوا وہ گمراہ ہوئے. ضلوا وہ گمراہ ہوئے. They went astray. عن سواء السبیل سیدھے راستے سے. ان حرف جر ہے، سواء مجرور ہے، وہو مضاف، سبیل مضاف الیہ ہے. گویا اس کی تین صفتیں ہیں. ایک صفت یہ ہے قد ضلوا من قبل تم سے پہلے گمراہ ہوئے. وَأَضَلُّوا كَثِيرًا اور اس قوم نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا. وَضَلُّوا عن سواء السبیل اور وہ گمراہ ہوئے ہیں سیدھے راستے سے. دین میں غلو کرنا ایک ایسا عمل ہے جسے انسان دین پر رہتا ہی نہیں ہے. اس بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اے لوگو، میری تعریف میں حد سے آگے نہ بڑھو. میری تعریف میں حد سے آگے نہ بڑھو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک حدیث میں جسے امام بخاری نے نقل کیا ہے، اس کی روایت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں، جس کا مفہوم ہے، اے لوگو، میری تعریف میں حد سے آگے نہ بڑھو. لا تطرونی میری تعریف میں مبالغہ مت کرو. جس طرح نصارہ نے
ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मुबालगा किया। कमा अतरत कमा अतरतिन नसारा कमा अतरतिन नसारा इब्न मरियमा। मैं सिर्फ अल्लाह का एक बंदा हूँ। फ़इन्नमा 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 अना अब्दुहु। पस मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल मानो। फ़क़ूलू अब्दुल्लाहि व रसूलुहु। मेरी तारीफ में हद से आगे न बढ़ो, मेरी तारीफ में मुबालगा से काम मत लो। डू नॉट extol me as Christians as Christians extolled Isa alayhi salam, the son of Mary. I am merely a servant, so say he is Allah's servant and his messenger. इस आयत में अगरचे खिताब अहली किताब से है कि ऐ अहली किताब, दीन में गलू मत करो, हद से आगे मत बढ़ो, मगर हमारे लिए भी इसमें नसीहत है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको नसीहत फरमाई कि ऐ लोगो, ऐ मेरी उम्मत के लोगो, मेरी तारीफ में हद से आगे न बढ़ो। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग इश्क में हद से आगे बढ़े हैं और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ हद से ज़्यादा करते हैं, मुबालिगा आमेज़ हद तक उनकी तारीफ़ें करते हैं। कुछ तो गुलू की हद तक गए हैं जिसकी न उन्हें कोई दीन इजाज़त देता है न रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा दीन जो है वो दीन वस्त है। जालनाकुम उम्मतन वसतन, हमको रब ने उम्मत वस्त बनाया है, लिहाजा हमें एतदाल अपनाना है जिसकी हम में कमी है। दूसरा पॉइंट जो है, अंबिया में गुलू नहीं करना है,
अंबिया को अल्लाह का दर्जा नहीं बनाना है, इससे भी बचना है। तीसरा पॉइंट, इबादत में भी गुलू नहीं करना है। जिस तरीके से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिए हैं इबादत करने के, उसी के अंदर, उसी दायरे के अंदर हमारी नजात है। एक और पॉइंट है रुखसत कबूल न करना। जहाँ दीन में रुखसत दी गई है, मुसाफिर को रोज़ा नहीं है, या सफ़र के दौरान हम नमाज को कसर करते हैं, अगर कोई शख्स इन रुखसतों को कबूल नहीं करता है, वो भी दीन में गुलू करता है। इस तरह हमें ये जानना है कि हमारा जो दीन है वो एतदाल का दीन है। जब भी कोई काम करना हो तो हम एतदाल के साथ करें। अल्लाह हम सब को एतदाल पर कायम रखे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।